بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، آج ہم نے نظم پڑھنی ہے، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اکبر الہ آبادی کی یہ نظم ہے۔ پہلا شعر ہے کہ بہار آئی کھلے گل زیب صحن بوستاں ہو کر، انادل نے مچائی دھوم سرگرم فغاں ہو کر۔ بہار آئی کھلے گل، ٹھیک ہے، سیدھا سا مطلب ہے کہ بہار کا موسم آیا۔ گل گلاب کو کہتے ہیں، پھول کو فارسی میں پھول کو کہتے ہیں، کہ پھول کھلے۔ زیب بے صحن بوستاں، زیب زیبائش سے ہے، سجاوٹ کے لیے۔ صحن بوستاں، بوستاں کہتے ہیں باغ، باغ کے صحن کی زیبائش کے لیے پھول کھل اٹھے، کہ جیسے ہی بہار آئی پھول کھلے اور انہوں نے بوستان کے صحن کی زیبائش کر دی، اس کو سجا دیا۔ انادل نے مچائی دھوم، انادل اندلیب کی جمع ہے، اندلیب بلبل کو کہتے ہیں، کہ تمام بلبلوں نے دھوم مچائی سرگرم فغاں ہو کر۔ سرگرم فغاں کا مطلب ہوتا ہے کہ سرگرم ہو جانا، متحرک ہو کر۔ فغاں، فغاں کہتے ہیں رونا، آہو پکار کرنا، چیخنا چلانا۔ تو بہت زیادہ شدت سے چیخو پکار کرنے میں محو ہو کر، سرگرم ہو کر انہوں نے دھوم مچا دی۔ کہا جاتا ہے کہ جہاں گلاب کے پھول ہوں وہاں بلبل ضرور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بلبل کو پھولوں کا عاشق کہا گیا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہار، جیسے ہی بہار آئی اور باغ کے صحن میں پھول کھل اٹھے اور انہوں نے باغ کے صحن کو سجا دیا، اور دوسری طرف ان پھولوں کو دیکھ کر بلبل جو ہے وہ شور مچانے لگ گئے، چیخنے چلانے لگ گئے، خوشی سے پکارنے لگ گئے۔ بچھا فرش زمرد اہتمام سبزۂ تر میں، چلی مستانہ وش باد صبا عنبر فشاں ہو کر۔ بچھا فرش زمرد، زمرد سبز رنگ کا قیمتی پتھر ہوتا ہے، کہ زمرد کا فرش بچھا اہتمام سبزۂ تر میں۔ سبزۂ تر، سبزہ یعنی کہ ایسا سبزہ جس پر نمی ہو، اس کے اہتمام، اس اہتمام سے وہ بچھا جیسے زمرد کا فرش ہو، کہ زمرد کا فرش کہ جو گھاس ہے جس پر نمی ہے، چمکدار گھاس جو ہے وہ اس اہتمام سے بچھا ہوا ہے کہ زمرد کی طرح دکھائی دے رہا ہے۔ سبز رنگ کا چمکدار پتھر، تو سبزہ بھی جس پر نمی ہو، شبنم کے قطرے ہوں، وہ بھی سبز اور چمکدار ہوتا ہے۔ تو بہار کے موسم کا دوسرا اثر یہ ہوا کہ پورے باغ میں زمرد جیسا سبزہ بچھ گیا۔ چلی مستانہ وش، مستانہ وش مستی کرتی ہوئی، مستی کے انداز میں، باد صبا، باد ہوا کو کہتے ہیں، صبا، صبا کہتے ہیں وہ ہوا جس میں پھولوں کی خوشبو رچی ہو۔ عنبر، عنبر خوشبو کو کہتے ہیں، فشاں بکھیرتی ہوئی، کہ باد صبا جو ہے وہ مستانہ انداز میں چلی اور ہر طرف وہ خوشبو بکھیرتی ہوئی، ٹھیک ہے۔ مستانہ، جو مستی میں، جو مستی میں کہتے ہیں کہ جس کو ایک خاص سرور کی کیفیت میں ہو، ٹھیک ہے، ایسا سرور اس پر طاری ہو کہ اسے اپنا ہوش نہ ہو، تو وہ ایک مستی کی کیفیت کہا جاتا ہے۔ تو بہار کے موسم میں جب ہر طرف پھول کھلے ہیں، سبزہ بھی اتنا حسین اور سبز اور چمکدار ہے کہ جیسے زمرد کا فرش بچھا ہوا ہو، تو اس وقت ہر طرف پھولوں کی خوشبو لے کر جو ہوا چلتی ہے، اس میں بھی وہی مستی، وہی سرور کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو وہ جہاں سے بھی وہ ہوا چلتی ہوئی جاتی ہے تو وہ پھولوں کی خوشبو ہر طرف بکھیرتی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔
اگلا شعر ہے عروج نشۂ نشو نما سے ڈالیاں جھومی. عروج نشۂ نشو نما، نشو نما یعنی کہ بڑھنا، گرو کرنا. تو ظاہر ہے بہار کے موسم میں یہ جو فطری حسن ہوتا ہے اس میں شدت آ جاتی ہے. پھول بہت زیادہ تعداد میں اور تیزی سے کھل اٹھتے ہیں. تو اس نشو نما، اس بڑھنے کا جو عروج تھا اس کا نشہ جو ہے اس سے ڈالیاں جھوم اٹھی. ٹھیک ہے کہ ہر طرف ہریالی، ہر طرف پھول. بہار کے موسم میں جتنی حسن ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ ڈالیوں پر ایک نشہ سا طاری ہو جاتا ہے تو وہ جھومنے لگتی ہیں. ترانے گائے مرغانے چمن نے شاد ماں ہو کر. ترانے گائے مرغان، مرغان مرغ کی جمع ہے، مرغ فارسی میں پرندے کو کہتے ہیں. چمن باغ کے پرندوں نے ترانے گائے شادماں ہو کر، خوش ہو کر. بہار کے موسم میں جب باغ پر ہریالی آتی ہے، باغ پر ایک بہار کا عروج ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس وقت کیا ہوتا ہے، دوسرے چرند پرند بھی خوشی سے چہچہاتے ہیں، ان پر بھی ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے بہار کے موسم میں. ہر چیز پر، کیونکہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ جاندار ہے اور جاندار چیز جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. اب یہ دیکھیں کہ بہار کا اثر جو ہے وہ انسانوں پر بھی تو پڑتا ہے. ہم بھی تو بہار کے موسم میں ہماری کیفیات بالکل اور طرح ہوتی ہے بنسبت خزاں کے یا بنسبت شدید سردی یا گرمی کے. ٹھیک ہے، تو چرند پرند بھی خوشی سے چہچہانے لگ گئے. اگلا شعر ہے کہ بلائیں شاخ گل کی لی نسیم صبح گاہی نے، ہوئی کلیاں شگفتہ روئے رنگینے بتاں ہو کر. بلائیں لینا، بلائیں لینا ہے محاورہ. ٹھیک ہے کہ ہاتھ کے ذریعے دوسرے کے سر سے بلائیں لینا، یہ ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کہ ہم تمہارے سر کی ساری بلائیں اپنے سر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بلائیں لینا، کسی پر نثار ہونا. ظاہر ہے جب آپ دوسروں کی مصیبتیں لینا چاہیں گے یا لے لیں گے تو وہ وہی ہوگا جس سے آپ بے تحاشا محبت کرنے والے ہیں. تو بلائیں شاخ گل کی لی نسیم صبح گاہی نے، نسیم کہتے ہیں صبح کی ہوا کو. تو صبح صبح جب نسیم باد نسیم چلی تو وہ اس طرح چلی کہ اس نے یوں لگ رہا تھا وہ پھولوں کی شاخوں کی بلائیں لے رہی ہو. اور اس سے ہوئی کلیاں شگفتہ، شگفتن فارسی میں کہتے ہیں کہ کھلنا. کلیاں جو ہیں وہ کھل اٹھی روئے رنگین بتاں ہو کر. رو کہتے ہیں چہرے کو، رنگین حسین بتاں، حسین بتوں کے چہرے جیسی کلیاں جو ہیں وہ شگفتہ ہوئیں یا کھل اٹھی. یعنی کہ آپ دیکھیں کہ نوجوان لڑکیوں کی اکثر بوڑھی عورتیں جب بلائیں لیتی ہیں تو وہ لڑکیاں شرماتی ہوئی لجاتی ہیں، ان کے چہرے جو ہیں وہ ایک حیا کی سرخی سے ان پہ چہرے پر آ جاتی ہے اور ان کے چہرے پر ایک مسکراہٹ اور شگفتگی طاری ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ویسے تو ہوا چلتی ہے اور کلیاں جو ہے وہ کھل کر پھول بن جاتی ہے، کلی پھٹ جاتی ہے اور وہ پھول کھل اٹھتا ہے. لیکن اس کو شاعر یوں کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہوا چلی اور اس نے شاخوں کی بلائیں لیں تو کلیاں جو ہیں وہ حسین چہرے جیسے شرم کی وجہ سے ان کے چہرے پر سرخی آ جاتی ہے اور وہ کھلے کھلے لگتے ہیں. تو اسی طرح کلیاں بھی ان بلائیں لینے کی وجہ سے وہ بھی کھل اٹھی. ٹھیک ہے، ایک اسے ویسے کہتے ہیں کہ حسن تعلیل، ایک خوبصورت وجہ بیان کرنا، کہ ایک منظر کی خوبصورت سی وجہ یہ بیان کی ہے کہ جیسے ہی ہوا نے آ کر شاخوں کی بلائیں لی تو وہ کلیاں جو ہیں وہ کھل اٹھی جیسے حسین چہرے کھل اٹھتے ہیں.
کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستاں میں، صدائے نغمۂ بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر۔ کیا پھولوں نے شبنم سے وضو، کہ پھولوں نے شبنم سے وضو کیا صحن گلستاں میں، باغ کے صحن میں۔ صبح صبح آپ دیکھیں تو پھولوں پر جو شبنم کے قطرے ہوتے ہیں وہ بالکل ویسے ہی لگ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی نمازی جو ہے وہ نماز سے پہلے وضو کر کے آئے تو کہیں اس کے چہرے پر ایک نمی ہوتی ہے اور کہیں پانی کے قطرے اکٹھے ہوتے ہیں، تو وہ یوں لگتا ہے کہ پھول بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے وضو کیا ہو، کہیں تو پانی کی نمی رہ گئی اور کہیں پانی کے قطرے، ٹھیک ہے۔ تو شاعر کو وہ پھول جو ہیں وہ ایک ایسے شخص کی مانند لگ رہے ہیں جس نے ابھی وضو کیا ہے، اور پھر کیا ہے کہ دوسرا مصرع ہے، صدائے نغمۂ بلبل اٹھی۔ ایک منٹ بچے، یہ ٹرین گزر جائے۔ یہ ایک ٹرین گئی ہے اور دوسری آ رہی ہے، یہ اس کا اتنی آواز نہیں ہے۔ بہرحال ہم شعر کون سا پڑھ رہے تھے؟ صدائے نغمۂ بلبل اٹھی، بلبل کے نغمے کی صدا اٹھی بانگے اذاں ہو کر، اذان کی آواز کی طرح، کہ جیسے ہی پھولوں نے شبنم سے وضو کیا تو جو بلبل کی آواز تھی وہ بانگے اذاں ہو کر اٹھی، کہ اذان کی آواز کی مثال یا اذان کی آواز کے مشابہ وہ سنائی دی، کہ جیسے ہی آپ دیکھیں کہ مسجد میں نمازی جاتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے کہ وضو کر کے اور اذان کے بعد نماز شروع ہو جاتی ہے، تو شاعر کو بھی یہ منظر بھی بالکل ویسے ہی محسوس ہو رہا ہے۔ اب آگے دیکھیں کہ یہ اشعار پر غور کریں کہ آخری یہ جو 3 اشعار ہیں یہ جو نماز ہے، نماز میں کے مختلف جو کیا کہیں گے ارکان ہیں اسی کو ذہن میں رکھ کر شاعر نے یہ مصرعے لکھے ہیں، کہ جیسے پہلے وضو کا ذکر آیا ہے، پھر اذان کا، اب اگلا شعر ہے، ہوائے شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو، کہ ہوائے شوق میں شاخیں جھکی، یہ جو شوق کی یا عشق کی ہوا چلی تو اس سے شاخیں جھک گئیں خالق کے سجدے کو، سجدے میں جیسے چلی گئی، کہ ہوا چلی اور ہوا کے چلنے سے جو شاخیں جھکیں تو شاعر کو یوں لگا کہ یہ ایسی محبت کی ہوا چلی ہے کہ جس سے شاخوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوئی ہے، اور وہ محبت ظاہر ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو وہ سربسجود ہو جاتا ہے، تو وہ سجدے میں جھک گئی ہیں۔ ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر، اب ہر پتی جو ہے وہ تسبیح میں مصروف ہو گئی، پتی جو ہے وہ زبان کی مشابہ ہوتی ہے، تو پھول کو ایک مجموعی طور پر دیکھیں تو وہ ایک مکمل ایک پھول ہے، لیکن غور سے دیکھیں تو پھول جو ہے وہ مجموعہ ہے بہت ساری پتیوں کا، تو شاعر جب اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے کہ پھول کا پورا وجود جو ہے وہ زبان ہی زبان ہے، اور ہر زبان جو ہے وہ ذکر الہی میں مصروف ہے۔
ٹھیک ہے، اب دیکھیں کہ سجدے کے بعد انسان جب نماز ختم کر لیتا ہے تو پھر وہ تسبیح پڑھتا ہے۔ زبانِ برگ گلنے کی دعا رنگی عبارت میں زبان برگ گل، برگ پتی کو کہتے ہیں، گل پھول کی پتی کی زبان نے کی دعا رنگی عبارت میں۔ رنگین عبارت یعنی کہ مختلف رنگوں میں، جیسے یا رنگ سے مراد انداز بھی ہوتا ہے کہ مختلف انداز میں پھولوں کی پتیوں نے عبادت کی کہ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر، یعنی کہ ہر پھول مختلف رنگوں کی پتیوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو یوں لگتا ہے کہ رنگین ایک عبارت لکھی ہوئی ہے، لیکن وہ عبارت کیا لکھی ہوئی ہے کہ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ ٹھیک ہے، یہ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے اندر کی خوبصورتی یا بدصورتی ہی ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے، یا انسان وہی دیکھتا ہے جیسا اس کے اندر جو کچھ ہو۔ ایک پاکیزہ سوچ والا جو ہے اسے پورا منظر میں پاکیزگی نظر آئے گی۔ تو اکبر الہ آبادی ایک باغ کو دیکھ رہے ہیں، باغ میں انہیں ہر چیز اللہ کی حمد و ثنا کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ جو کچھ ہر جاندار چیز میری حمد و ثنا کر رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا قول ہے کہ اگر خواہ کوئی درخت کاٹا جائے یا کوئی پرندہ مارا جائے تو اس کی وجہ اس کا یاد الہی سے رک جانا ہوتا ہے۔ تو جو چیز اللہ کی حمد و ثنا چھوڑ دیتی ہے، اللہ کی عبادت چھوڑ دیتی ہے، اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو موت دے دیتا ہے، سوائے انسان کے۔ انسان اللہ کو یاد کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی نقطۂ نظر سے شاید جب باغ میں گئے ہیں تو انہیں ہر چیز جو ہے یوں لگ رہا ہے کہ اللہ کی اپنے اپنے انداز سے مختلف عبادت کے رسوم جو ہے وہ ادا کر رہی